بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اہم ترین اپڈیٹس اور جو نوٹیفیکیشنز مختلف حکومتوں کی جانب سے جاری ہوئے ہیں تو ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں ایک سندھ فوتی کوٹے سے متعلق نوٹیفیکیشن ہے، بلوچستان میں پینشن اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور وفاق کے ملازمین کے لیے ہیلتھ الاؤنس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے منسٹری آف فائنانس سے۔ تو نہایت اہم قسم کی ویڈیو ہے جس میں آج کی اہم ترین اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں پینشن اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں جو پینشن اصلاحات نافذ ہوئی ہیں 24 نومبر 2025 کا یہ نوٹیفیکیشن فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان۔ تو اس میں بلوچستان کے جو سول سرونٹس پینشن رولز 1989 ہے، تو اس میں جو ہے وہ مختلف ترامیم کی گئی ہیں، امینڈمنٹس کی گئی ہیں کہ ایک تو یہاں پر جو ہے وہ بیس لائن پینشن متعارف کرائی گئی ہے جس طرح وفاق میں کرائی گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the net pension at the time of retirement calculated at the time of retirement will be termed as بیس لائن پینشن، اور اسی بیس لائن پینشن میں آئندہ پینشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوا کرے گا۔ اور نیکسٹ جو اہم ایک اپڈیٹ ہے وہ ہے پینشن میں کٹوتی کی، کہ اگر کوئی ملازم سپر انویشن سے پہلے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی فی سال 3% جو ہے وہ گراس پینشن میں کٹوتی کی جائے گی، اور یہ میکسیمم 20% ہوگی۔ اور اسی طرح جو نیکسٹ ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان رول 4.4 یہاں پر جو لاسٹ پے ایمولومنٹس ڈران لکھا ہوا تھا تو اس کو اب ایوریج آف پینشنیبل ایمولومنٹس ڈران ڈیورنگ دا لاسٹ 24 months یہاں پر بھی جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے، جو ایوریج پے ہے آخری 24 مہینوں کو۔ بالکل سیم پیٹرن ہے جو وفاق میں پینشن اصلاحات کا نوٹیفیکیشن آیا تھا، تو بالکل سیم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور رول 4.10 ہے، اس میں فیملی پینشن کی بات کی گئی ہے کہ فیملی فار دا پرپز آف پیمنٹ آف فیملی پینشن ایٹ 75% آف گراس اور نیٹ پینشن ایز دا کیس میں بی ول بی ڈیفائنڈ ان سب رول 1 آف دا رول 4.7۔ تو اٹ ول آلسو بی انکلوڈ دا سول سرونٹس ریلیٹیوز مینشنڈ ان سب رول۔ کون کون سے ہوں گے یہ سارے آگے جو ہے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ وڈو اور وڈوز ان کو ایکول ملے گی اگر ایک یا ایک سے زائد بیویاں ہیں۔ تو آرڈنری فیملی پینشن آفٹر دا ڈیتھ اور انیلیجبلٹی آف دا اسپاؤس شیل بی ایڈمیزیبل ٹو ریمیننگ انٹائٹلڈ فیملی ممبرز فار اے میکسیمم پیریڈ آف 10 years۔ یہاں پر بھی 10 سال جو ہے وہ بچوں کو فیملی پینشن ملے گی، اور جو ڈسیبل یا اسپیشل چلڈرن ہوں گے ان کو جو ہے لائف ٹائم جو ہے وہ پینشن ملے گی۔ تو بڑا اہم قسم کا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پینشن اصلاحات کا بلوچستان میں 24 نومبر 2025 کا یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف بلوچستان فائنانس ڈپارٹمنٹ ریگولیشن ونگ۔ سندھ کے فوتی کوٹے کے بارے میں بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، وہ بھی آپ سے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک نوٹیفیکیشن اور ہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس کا 2 دسمبر 2025 کا نوٹیفیکیشن ایلیجبلٹی پیرامیٹرز فار گرانٹ آف ہیلتھ الاؤنس ٹو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز۔ وفاقی سرکاری ملازمین کو ہیلتھ الاؤنس کے جو عطا کرنے کے پیرامیٹرز ہیں ان کی اہلیت اس میں بیان کی گئی ہے کہ کون کون جو ہے وہ اہل ہوگا ہیلتھ الاؤنس لینے کا۔ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز، میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ، الائیڈ اسپیشلسٹ، فارماسسٹ، نرسز اور پیرامیڈکس اینڈ سپورٹ سروسز پرسونل وفاقی حکومت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ ان کو حقدار قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو ہیں وہ ہیلتھ الاؤنس لے سکیں گے اور وہ حقدار ہوں گے۔ اور اس کی آگے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں کہ یہ سبجیکٹ ٹو انکم ٹیکس ہوگا اور ول بی ایڈمیزیبل ڈیورنگ لیو ان انٹائر پیریڈ آف LPR،
اور ول ناٹ بی ٹریٹڈ ایز پارٹ آف ایمولومنٹس فار دا پرپز آف کیلکولیشن آف پینشن. تو یہ ہے. اور ریٹ اس کا کیا ہوگا؟ ریٹ آف ہیلتھ الاؤنس کس شرح سے یہ دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں فائنانس ڈویژن پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے. مورخہ 4 فروری 2012 اور 6 فروری 2012 کا، جس کو فائنانس ڈویژن کے ایک اور نوٹیفیکیشن 7 جولائی 2015 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اور نیکسٹ بڑا ایک اہم اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ دا امپلائیز ہو آر ان ریسیٹ آف ہیلتھ الاؤنس، جو امپلائیز پہلے سے ہیلتھ الاؤنس ریسیو کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ ایلیجیبل نہیں ہے اس کرائٹیریا کے مطابق، اگر ان کا نام اس میں نہیں ہے، یہاں پر نہیں ہے ان کا نام، ڈاکٹرز الائڈ اسپیشلسٹ فارماسسٹ نرسز پیرامیڈکس میں اگر وہ شامل نہیں ہے لیکن ہیلتھ الاؤنس پہلے سے لے رہے ہیں، تو سی جی اے کو کہا گیا ہے، کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس از ریکویسٹڈ ٹو اسٹاپ دیئر ہیلتھ الاؤنس، کہ ان کا ہیلتھ الاؤنس فوری طور پر روک دیا جائے. اینڈ دے میں بی گرانٹیڈ ڈسپیرٹی الاؤنس، اور ان کو ڈی آر اے دیا جائے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن آف ڈی آر اے کنٹینڈ ان فائنانس ڈویژن نوٹیفیکیشن 4/7/25 کا، اور پھر 23/2/2022 اور 8/7/2021 کا. تو یہ بڑا اہم نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اور نیکسٹ اس میں کہا گیا کہ سی جی از ریکویسٹڈ ٹو ڈائریکٹ اٹس اکاؤنٹس آفیسز ٹو کمپلیٹ سیٹ ایکسرسائز ود ان 15 days، اور 15 دن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایکسرسائز مکمل کریں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس کو بھیجی جائے. تو یہ بڑا اہم نوٹیفیکیشن. نیکسٹ بات کرتے ہیں جناب ہم یہ فوتی کوٹا کا مسئلہ جو ہے حکومت سندھ میں، سندھ کے ملازمین کے ساتھ. تو اس میں حکومت سندھ ایس جی اے اینڈ سی ڈی سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کے ریگولیشن ونگ نے 11 دسمبر 2025 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اس میں اہم ترمیم کی گئی ہے جو سندھ سول سرونٹس رولز 1974 ہیں، اس کے رول 11A جو پہلے omit کر دیا گیا تھا، تو یہ ترمیم کی گئی ہے اس میں، اور کہا گیا ہے کہ provided that only the cases of deceased quota conclusively decided by the Honorable High Court of Sindh prior to the judgment of Honorable Supreme Court of Pakistan dated 26 September 2024 passed in civil petition number so and so shall be decided under the provisions of omitted rule 11A of the rules of bid on the merits of the case. اس میں ترمیم یہ کی گئی ہے کہ وہ تمام کیسز جو فوتی کوٹے پر سندھ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 26 ستمبر 2024 کے فیصلے سے پہلے حتمی طور پر فیصلہ ہو چکے تھے، نمٹ چکے تھے، انہیں پرانے رول 11A کے تحت فیصلہ کیا جائے گا آن دا میرٹس آف دا کیسز. اب اس ترمیم کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کیسز کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانا ہے جن پر عدالتی فیصلے پہلے ہی آ چکے ہیں. تو مجھے اس امینڈمنٹ کی جو ہے وہ کوئی سمجھ اتنی نہیں آئی، کیونکہ میں نہیں سمجھ پایا کہ جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے کر دیے ہیں، تو ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ جو ختم شدہ رول 11A ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. اب یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ویسے. اور اسی حوالے سے جو یہ آل سندھ فوتی کوٹا ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں شیراز قریشی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 11 دسمبر 2025 کو چیف سیکرٹری سندھ نے جو سول سرونٹ 1974 کے رول 11A میں ترمیم کر کے 26 ستمبر 2024 سے پہلے ہائی کورٹ کے کیس جیتنے والوں تک محدود کر کے ایک مرتبہ پھر فوتی کوٹا بچوں کو جو ہے احساس کمتری میں مبتلا اور سوتویلی ماں والا سلوک کیا ہے. فوتی کوٹا 1974 کے رول 11A میں یہ نہ لکھا کہ فوتی کوٹا کے نوکری کورٹ کے ذریعے دیے جائیں گے. موجودہ ترمیم غیر قانونی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، یہ دوغلا نظام ہے. نئے فوتی کوٹا کے زیر التوا کیس سب کے حل کیے جائیں، نہیں تو سخت مزاحمت اور احتجاج کریں گے. تو یہ احتجاج بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کریں گے، اور اس نوٹیفیکیشن کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو یہ آج کی تازہ ترین جو اپڈیٹس اور اہم نوٹیفیکیشن تھے وہ آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے ذریعے پیش کیے گئے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کریں.
اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔